شہد کی مکھی۔ اور حکم دیا تیرے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنا لے پہاڑوں میں گھر اور درختوں میں اور جہاں ٹٹیاں باندھتے ہیں، اور ہر طرح کے میوے کھا اور اپنے رب کی آسان راہوں میں چلتی پھرتی رہے۔ ان کے پیٹ سے رنگ برنگ کا مشروب نکلتا ہے جن کے رنگ مختلف ہیں اور جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ وان فریش، جس نے نوبل پرائز جیتا 1973 میں، اور اس نے یہ نوبل پرائز جیتا تھا کہ اس نے اسٹڈی کی کہ شہد کی مکھیوں کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے۔ کوئی بھی شہد کی مکھی جب اس کو کوئی نیا پھول مل جاتا ہے اپنی باقی شہد کی مکھیوں کو بتاتی ہے کس طرح سے وہاں پر پہنچنا ہے، اور جس کو آپ بی ڈانس بھی کہتے ہیں آج کے زمانے میں۔ یہ طریقہ جو ہے جو کام کرنے والی شہد کی مکھیوں کے درمیان ہوتا ہے نا، یہ چیز ریسنٹلی پتہ چلی ہے، جو کہ فوٹوگرافی اور دوسرے طریقوں کے ذریعے پتہ چلی ہے۔ جو کہ کام کرنے والی شہد کی مکھی ہے، یا آپ اس کو سولجر بی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ دراصل ایک مؤنث ہوتی ہے، مذکر نہیں۔ آپ دیکھتے ہیں سورۃ النحل جو کہ 16ویں سورت ہے، آیت نمبر 68 اور 69 میں جو فعل استعمال ہوا ہے نا، وہ مؤنث والے فعل استعمال ہوئے ہیں، جیسے کہ فصلو کی یا کولی۔ اور یہ چیز اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو شہد کی مکھی یہ سب کرتی ہے وہ ایک فیمیل ہے، مؤنث ہے۔ اور دیکھا جائے کہ جو کہ شیکسپیئر کا پلے تھا ہنری فورتھ، اس کے کچھ کریکٹرز جو ہے نا وہ مینشن کرتے ہیں کہ جو شہد کی مکھیاں ہیں وہ میل ہوتی ہیں اور ان کا ایک کنگ ہوتا ہے، اور یہی ہے جو لوگ اس ٹائم جو ہے یہ سوچا کرتے تھے کہ یہ سب مذکر ہوتے ہیں، میل ہوتے ہیں، اور جب وہ گھر جاتے ہیں تو وہ اپنے کنگ کو جواب دہ ہوتے ہیں، جو کہ حقیقت نہیں ہے۔ جو کام کرنے والی شہد کی مکھیاں ہیں نا، وہ میل نہیں فیمیل ہیں، اور وہ کسی کنگ کو جواب دہ نہیں ہوتی بلکہ کوئین کو جواب دہ ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ۔